بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 24 جنوری بروز منگل بعد از نماز عشاء، بعد نماز مغرب محلہ ڈاب والا حافظ آباد میں جامعہ مسجد چشتیہ قادریہ ہے، جہاں صاحبزادہ سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہاں جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان حافظ آباد اور سنی اتحاد کونسل حافظ آباد کے زیر اہتمام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی یاد میں یوم رضا کا جلسہ تھا۔ تو میرے ساتھ مولانا حافظ محمد اسلم رضوی صاحب اور صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب جو مولانا اکرم رضوی شہید کے بڑے بیٹے ہیں، یہ میرے ساتھ تھے۔ تو تقریباً آدھ گھنٹہ پروگرام ہو گیا۔ تو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بڑے بڑے اکابرین نے تسلیم فرمایا ہے، تو میں نے کہا کہ ان میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور شیخ الاسلام، تو میں کہ شیخ الاسلام وہ جن کو دنیا نے مانا ہے، آج کل کے شیخ الاسلام نام نہاد نہیں، جو گھر بیٹھے شیخ الاسلام بن جاتے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ بات کی، بعد میں پھر میں نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کی بڑی برکتیں ہیں، ان کی ماشاءاللہ اطاعت فرما برداری کریں۔ دیکھیں ممتاز حسین قادری صاحب کو کون جانتا تھا؟ یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت ہے کہ آج ان کا نام روشن ہے۔ جب میں نے یہ الفاظ بولے تقریباً تو اسی وقت 5-6 نوجوان، پہلے ایک نوجوان نے نعرے لگانے شروع کیے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا کے، تو ساتھ ہی پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجدد رواں صدی طاہر القادری، بہت بڑے زور کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ 4-5 بندے اور بھی اس کے ہم نوا ہو گئے۔ تو میرے پاس الحمدللہ چونکہ اسپیکر تھا، وہ مجمع میں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ مجدد رواں صدی طاہر القادری، تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ یہ مجدد نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، طاہر القادری گمراہ ہے، طاہر القادری گمراہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی پھر وہ ماشاءاللہ ہماری اکثریت تھی، وہ دوست بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ جو علماء تھے ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب کے بڑے بیٹے جو بیرسٹر ہیں، سید وسیم الحسن شاہ صاحب، وہ بھی اسی وقت تشریف لے آئے، پولیس بھی آ گئی۔ اور پھر میں نے یہ کہنے لگا جی ہم نے سوالات کرنے ہیں، میں نے کہا پہلے نماز ہوگی پھر آپ سوال کریں۔ تو جب جتنی دیر نماز ہوتی رہی ہے یہ بکواس کرتے رہے، نہ انہوں نے مسجد کا تقدس ملوز خاطر رکھا، نہ انہوں نے کیا کہتے ہیں نماز کے متعلق انہوں نے کوئی غور کیا۔ تو بہرحال نماز کے دوران پھر ہمارے کچھ دوستوں نے، پھر پولیس کا بھی ان کو ڈر تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ پولیس آ رہی ہے، تو یہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں پھر وسیم شاہ صاحب بھی آ گئے، فدا حسین شاہ صاحب بھی آ گئے۔ اس وجہ سے علماء اہل سنت وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم میٹنگ وغیرہ بھی کریں گے، پرسوں کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اور اگلے دن ہی پھر ہم نے یہ والا حضرت مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف اعظم بلالی صاحب کا سنا، اور اب ماشاءاللہ کئی شہروں میں وہ حافظ آباد والا جو واقعہ اس کے حوالے سے بھی، اور اسلام آباد والا جو بڑا واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بھی علماء نے قراردادیں پیش کی ہیں۔ رات بھی زینت المساجد میں بہت بڑا جلسہ تھا، وہاں بھی قرارداد پیش ہوئی، آج جمعہ کے وقت بھی، اور گجرانوالہ میں بھی جیسے پرسوں مظاہرہ ہو گیا الحمدللہ۔ پرسوں بھی لاہور میں بھی الحمدللہ ہماری حاضری ہوگی، شملہ پہاڑی جو پریس کلب والا پروگرام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی برکت سے حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف اعظم بلالی صاحب، صاحبزادہ فضل کریم صاحب، اور جتنے ہمارے ماشاءاللہ قائدین اہل سنت کے کاز کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب نبی پاک کے غلاموں کی خیر۔ ہاں، اس سے پہلے 3-4 ماہ پہلے حضرت ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں پیر محمد افضل قادری صاحب کے بڑے بھائی مفتی محمد اشرف القادری صاحب، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کی جامعہ ابو حنیفہ کارج روڈ سیالکوٹ میں، اور مولانا اکرم رضوی کے جو 30 نمبر والے بیٹے ہیں صاحبزادہ محمود اکرم رضوی جو جامعہ رضویہ میں دورہ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تقریر کر رہے تھے۔ ان کی تقریر کے دوران جامعہ مسجد فیض مدینہ شاہراہ امام احمد رضا قاموں کی، وہاں بھی انہوں نے بدتمیزی کی، بکواس بازی کی۔ تو الحمدللہ وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو اس وقت الحمدللہ جو مند نوجوان تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، ان بدبختوں کا انہوں نے خوب ستیہ ناش۔ اب تو ضرور سمجھ جانا چاہیے ہمارے بزرگوں نے، اور بالخصوص ماشاءاللہ میرے قبلہ والد محترم نے آج سے تقریباً 27 سال پہلے خطرہ کی گارنٹی کتاب لکھی، اور اس میں ماشاءاللہ جید نامور علماء کرام جن میں سے طاہر القادری جن حضرات کو اپنا استاذ کہتا ہے، ان
حضرات کے اور ماشاءاللہ مسلم اکابرین کے فتاوا تھے کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. ہمارے ایک صوفی اللہ دیتا مرحوم تھے لاہور میں، نے کہا کہ یہ سنیوں میں معاذ اللہ یہ مدودی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور جو انہوں نے پہلے فرمایا تھا، اور عاشق رسول ممتاز حسین قادری کے مسئلے میں جو اس نے بدبخت نے بے وقوفی کی ہے، اسٹینڈ لیا، اس کی وجہ سے اب ننگا ہو گیا. اب لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ انگلش کا جیسے محاورہ کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اس کا ظاہر نہ دیکھے. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا، بات تو کردار کے ساتھ ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہوتی ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت اپنے اکابرین کے ساتھ ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور یہ ہمارے لیے طاہر القادری کوئی حجت نہیں ہے، اس کے خود ساختہ نظریات ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عزائم سے ہمیں بچائیں. جی ہاں جی ہاں. یہ بھی کہا کہ کرسمس اور میلاد کا جو ہے ایک ہی اہمیت ہے، ایک ہی حیثیت. یہ معاذ اللہ بہت سنگین اس نے گستاخی کی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تمام علماء اہل سنت جو ہیں وہ موقع کی نزاکت کو سمجھے اور اس کا جو اس نے بیان دیا اس کے متعلق فتاوا یاد جاری ہونے چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، لیکن جو مروجہ کرسمس ڈے ہے یہ تو بالکل ان کا طریقہ ہے. اور ہمیں تو فرمایا گیا ہے کہ جو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا اس کا اشر اسی کے ساتھ ہوگا. یہ پسند کرتا ہے کہ طاہر القادری اس کا اشر یہودی و عیسائیوں کے ساتھ ہو. ہم تو ہرگز یہ گوارا نہیں کرتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم کے جھنڈے تلے ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہمارا اشر ہو. ماشاءاللہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ لچک پیدا کرنی چاہیے، وہ ہماری عبادت گاہوں میں آئیں. کرسچن کمیونٹی جب رسول کریم علیہ السلام نے حدود مقرر فرما دی ہیں، اتنی سخت آپ کے پیارے الفاظ ہماری اصلاح کے لیے فرمایا اللہ ولا تواکلوہم، خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں، خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ پینا نہیں، مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جانا. نبی پاک علیہ السلام نے جب فرما دیا ہے تو پھر ہمیں تو اپنے آقا کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا. چلیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں جب تورات کا سننے کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں جاتے ہو آپ ان لوگوں کے پاس. اصل میں ہمارے لیے بعد والے حضرات کے لیے تعلیم امت کے لیے والے معاملات، اور خود نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمانا ایک بندے کے متعلق آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ یہ میرے پیارے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا. اتنی واضح احکامات کے بعد بھی وہ سنی تو نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا ہی کوئی دو گلا منافق قسم کا بندہ ہی ہوگا جو یہ کہے کہ لو جی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، ملنا میل جول ہونا چاہیے. تمام علماء کو چاہیے نہیں کہ یہ واضح کریں کہ اس کا سنی عقائد کے ساتھ کوئی تعلق. الحمدللہ جو ہمارے علماء حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف صاحب جلائی صاحب ہمارے ہی ہیں نا جی، وہ کر تو رہے ہیں. باقی اگر کوئی چند اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے.